بہت دنوں پہلے کی بات ہے، بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا۔ اس کا نام ابو القاسم تھا۔ ابو القاسم کے پاس بہت دولت تھی۔ وہ روز اپنی دولت گنتا اور بہت خوش ہوتا۔ وہ دن رات اس فکر میں رہتا کہ کسی طرح یہ دولت بڑھتی رہے۔ سارے بغداد کو معلوم تھا کہ ابو القاسم امیر آدمی ہے، لیکن وہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی کنجوس بھی تھا۔ اس کے جوتے اس قدر پرانے ہو چکے تھے کہ اصل چمڑا کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ان جوتوں کی اتنی دفعہ مرمت ہوئی تھی کہ ہر طرف پیوند دکھائی دیتے۔ ابو القاسم کے دوست اس سے کہتے، اے بھائی، ان جوتوں کی جان چھوڑ دو، نئے خرید لو۔ لیکن ابو القاسم کسی کی ایک نہ سنتا۔ ابو القاسم یہی پرانے جوتے پہن کر روز بازار جاتا، مال بیچتا، نیا خریدتا اور خوب نفع کماتا۔ اس کی دولت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز ابو القاسم حمام میں غسل کرنے گیا۔ جب ابو القاسم باہر آیا تو اس نے اپنے جوتوں کی جگہ نئے اور صاف جوتے دیکھے۔ وہ خوش ہو گیا کہ واہ، اسے تو نئے جوتے مل گئے۔ وہ یہ جوتے پہن کر گھر آ گیا۔ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ اس کے حمام میں جانے کے بعد صفائی کرنے والا آیا اور غلطی سے ابو القاسم کے جوتے کوتوال کے جوتوں سے بدل دیے۔ ابو القاسم کے جوتے پورے بغداد میں مشہور تھے۔ کوتوال نے جب باہر نکل کر اپنے جوتوں کی جگہ ابو القاسم کے جوتے دیکھے تو وہ بہت غصے میں آ گیا، اور کوتوال نے حکم دیا کہ ابو القاسم کو پکڑ کر فوراً پیش کیا جائے۔ کوتوال نے اسے 50 اشرفیاں جرمانہ کیا۔ جوتوں کی وجہ سے ابو القاسم کو بہت شرمندگی اٹھانا پڑی۔ اس نے گھر آتے ہوئے جوتوں کو دریا میں پھینک دیا۔ اگلے دن ابو القاسم نے ایک تاجر سے چینی کے قیمتی برتن خریدے اور تمام برتنوں کو صحن میں رکھوا دیا۔ ابو القاسم خوش تھا کہ بازار میں ان برتنوں کو مہنگے داموں بیچ کر خوب نفع کمائے گا۔ دوسری طرف ابو القاسم کے جوتے ایک مچھیرے کے جال میں آ گئے۔ اس نے جوتے پہچان لیے اور جوتے لے کر ابو القاسم کے گھر پہنچ گیا۔ ابو القاسم اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ مچھیرے نے جوتے ابو القاسم کے صحن میں پھینک دیے۔ جوتے صحن میں چینی کے برتنوں پہ گرے اور تمام برتن ٹوٹ گئے۔ ابو القاسم جب گھر واپس آیا تو اسے یہ دیکھ کر شدید صدمہ ہوا کہ اس کے سارے قیمتی برتن ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے غصے میں آ کے جوتوں کو چھت پہ پھینک دیا۔ اتفاق سے اس دن بادشاہ کی سواری ابو القاسم کے گھر کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ابو القاسم کا کتا چھت پہ چڑھ گیا اور جوتوں سے کھیلنے لگا۔ جوتا چھت سے گرا اور سیدھا بادشاہ کی سواری پہ جا گرا۔ سپاہیوں نے ابو القاسم کے جوتے کو دیکھا تو ابو القاسم کو پکڑ کر پھر قاضی کے پاس لے گئے۔ ابو القاسم نے اس دفعہ بھاری جرمانہ ادا کیا۔ ابو القاسم نے روتے ہوئے قاضی سے کہا کہ جوتوں کی وجہ سے میرا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ آج سے میرا ان جوتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ان کی وجہ سے پھر کوئی مصیبت آئے تو اس کا الزام مجھے نہ دیا جائے۔ قاضی نے ابو القاسم کی درخواست منظور کر لی اور ابو القاسم گھر آ گیا۔ اب ابو القاسم کو عقل آ گئی اور اس نے گھر آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نئے جوتے خرید لیے۔